ایک سوال بہت انٹرسٹنگ ہے، ان میں پوچھا ہے کہ کیا زوجہ کے لیے شوہر کے علاوہ اس کے گھر والوں کے لیے جو کام ہوتا ہے روزمرہ کے، کھانا بنانا یا کھانا سرو کرنا، یہ ضروری عمل ہے؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، شرعاً زوجہ کے اوپر شوہر کے سلسلے میں صرف 2 واجبات ہیں. جی. ایک ہے شوہر کی اطاعت کرنا استمتاعات میں، یعنی جنسی فعل میں شوہر کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنا، مگر یہ کوئی عذر شرعی ہو. جی. مثلا رمضان کا واجب روزہ ہے، یا مثلا جو حالت خاص ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اس کے اندر حرام ہے چونکہ، اس کے علاوہ وہ شوہر کو منع نہیں کر سکتی ہے جنسی لذت حاصل کرنے سے. تو ایک یہ واجب ہے، یعنی فرض ہے اس کے اوپر. دوسرا، گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. البتہ یہاں پہ ہم اس چیز کو بتا دیں کہ ہر بار فون کر کے یا میسج کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ شوہر کی اجازت ہے مجھے باہر جانے کی یا بازار جانے کی، کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں شوہر نے اجازت نہیں دی کہ وہاں نہیں جانا ہے یا آج گھر سے نہیں باہر جانا، وہاں پھر خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی حکم عدولی کرے. تو گھر سے نکلنے کے لیے اور جنسی استمتاعات یہ اس پر واجب ہے. جی. اور اس کے عوض میں شوہر پر واجب ہے کہ اس کو نان و نفقہ، کھانے پینے کا انتظام، گھر کا انتظام اور کپڑوں کا انتظام کرے. یہ اس پہ واجب ہے. لیکن یہ ہے شرعی مسئلہ. جی. لیکن اخلاقاً اگر ہم اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شوہر اور زوجہ ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف اس بیس کے اوپر کہ تم پر کیا واجب ہے مجھ پر کیا واجب ہے نہیں چلے گا. یعنی ایک اچھا رشتہ نہیں بنے گا. یہ اس میں ضروری ہے کہ انسان آ کر تھوڑا سا اخلاق کے ذریعے سے، تھوڑا سا گزشت کے ذریعے سے، تھوڑا سا ایثار کے ذریعے سے، تھوڑے سے احسان کے ذریعے سے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں. اور قرآن نے جو صالحہ کہا ہے خاتون کو، جو صالحہ خاتون کہا ہے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، ان کو کہا ہے جو شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، شوہر کا خیال رکھتی ہیں، شوہر کی بات کو مقدم کرتی ہیں اپنی بات پر، اور اللہ کی بندگی کرتی ہیں. تو اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک صالحہ بنے تو شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی خوش رکھنے کی کوشش کرے، اپنی مرضی اور اس کی مرضی میں جہاں ٹکراؤ ہو وہاں اس کی مرضی کو مقدم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو مل کر کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک دوسرے سے رائے مشورہ کریں، ایک دوسرے سے ہنسی اور خوشی کو شیئر کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. اگر اس طرح کریں تو ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو صرف واجب حقوق کی ادائیگی سے ایک اچھا رشتہ نہیں بن پائے گا. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ احسان اور خوش اخلاقی کے ذریعے ہی ایک خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے.